السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم سورہ ہود کی 25 سے آگے کی جو آیتیں ہیں ان کا معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ، تفسیر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت آج ہمارے سامنے سب سے پہلے ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، میرے بھائیوں یہ وہی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پس میری ہی عبادت کرو۔ جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے تم اور اس دعوت توحید کو نہیں مانا تم نے تو عذاب الہی سے تم نہیں بچ سکو گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں اور تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتے تو میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ کہا تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو ہے ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی شبہ ہے جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام قوم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، میں جو ہے اور تم، یعنی ہم اور تم ایک جیسے انسان ہی ہیں، اور تمہارے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ میرے بھائیوں، حق کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں جو ہے ابتدا میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین جن کو زیادہ مال و دولت نہیں دیتا، یعنی جنہیں معاشرے میں بے نوا اور کمتر سمجھا جاتا ہے، وہی لوگ پہلے حق کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا ہے، حق کو وہ پہلے نہیں اپناتے، حتیٰ کہ یہ چیز پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب
شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت باتیں پوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کمزور لوگ، جس پر حلق نے کہا کہ رسول کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں ہے۔ قرآن کریم میں میرے بھائیوں وضاحت کی گئی ہے کہ خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 ہم اس معنی میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کی دنیاوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں، اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھتے، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں جو نوح علیہ السلام کے قوم کے جو کافر تھے اور کافروں کے جو سردار تھے، سرپنچ لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہم نے جان لیا کہ حق کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں جو ہے حق جب سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جو اہل حیثیت ہوتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اہل ایمان چونکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے سوچ سمجھ والے ہیں، یعنی ان کو سوچ سمجھ نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے کیا کہا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ چونکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے سوچ اور سمجھ والے ہیں، ان کے پاس کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا انہیں جس طرح کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرح موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لیکن اہل کفر و باطل کے نزدیک میرے بھائیوں یہ خوبی بھی عیب شمار کی جاتی ہے۔ تو ان کا جو یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمہارے پیروی کرنے والے ہیں وہ جو ہے بے سمجھ لوگ، تو ان کا یہی مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی، حالانکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اس کو ہم فوراً مان لیں، جو کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو ہم کرنے لگیں، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہمیں روک دیا اس سے ہم رک جائیں۔ یہ ایمان کا میرے بھائیوں لازمی تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے پھر کہا یا قوم قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم والو مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، بینتن سے مراد میرے بھائیوں یقین اور ایمان ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان كنت على بينة من ربي، تو بینتن سے مراد ایمان و یقین ہے، اور رحمتن سے مراد وآتانی رحمتا من عنده، رحمتن سے مراد میرے بھائیوں نبوت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سرفراز کیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ فعمیت علیکم، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، یعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کے تکذیب اور رد کے در پہ ہو گئے۔ تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟
کیا میں زبردستی اسے تمہارے منہ جو ہے گلے باندھنے کی کوشش کروں، حالانکہ تم اس سے بیزار، حالانکہ تم اس جو ہے میں تعلیم جو لے کر آئے اس سے بیزار ہو۔ یعنی جب یہ بات ہے تو ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ یعنی میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہاں تم زبردستی میری بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینہ دے کر بھیجا ہے، ایمان و یقین دے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مگر تمہارے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہے تو میں تمہیں زبردستی تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہو اس حال میں کہ تم اس سے بیزار ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی جب تمہاری یہ حالت ہے تو ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ تم ہدایت و رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں ہدایت و رحمت کا راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اور اے میرے قوم والو، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو دولت ہے اکٹھا کرنا، دنیا کی دولت اکٹھا کرنا اس کا مقصد ہے، یہ تمہارے دماغوں میں بات نہ آئے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہی مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرا ثواب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اے میرے قوم کے لوگوں تم سے مال و دولت نہیں سوال کر رہا ہوں، تم سے مال و دولت نہیں مانگ رہا ہوں، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہ ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح رؤسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی تھیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت رکھ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف نہ تجاوز کریں۔ یہ میرے بھائیوں جو آیتیں ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا گیا کیونکہ مشرکین مکہ نے، رؤسائے مکہ نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو اپنے مجلس میں نہ رکھو، تو اس آیت سے جو یہاں پر ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے جو ہے بھگا نہیں سکتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا مطالبہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ صرف جہالت کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے۔ یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، نہ کہ دور دھتکارا جائے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن تمہاری جہالت ہے کہ تم ان کے مقام کو نہیں سمجھ رہے اور کہتے ہو کہ تم ان کو اپنے پاس سے جو ہے دور کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم اپنی جہالت پہ لگے رہو، میں ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اور اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا، ان کو سمجھاتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میرے قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ میرے بھائیوں یہاں پر ہے تو نوح علیہ السلام اپنے قوم کے جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، ان کو اپنے پاس سے نہ نکالنے کا ایک اور جو ہے سبب بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان کو جو ہے دور کروں گا اپنے سے تو اللہ رب العالمین کا غضب مجھ پر نازل ہوگا، یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں، تم جہالت کرتے رہو، میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا
ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول لكم ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ یعنی میرے بھائیوں یہاں پہ اللہ رب العالمین نبی پاک حضرت نوح علیہ السلام کے زبانے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے اسے نقصان کا باعث نہیں ہے، البتہ تم ہی عند اللہ مجرم ٹھہرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے تم حقیر اور فرومایا سمجھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلم بما فی انفسکم، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ ان کے اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا، انی اذن لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ میں ان کی بابت ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جو ہے کہا نوح علیہ السلام کو ان کے سمجھانے کا جواب دیتے ہوئے کہ تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، یعنی پھر بھی ہم اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا جو ہے یہ کہنا تھا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ میرے بھائیوں وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب الہی کا نزول کروا کر ہمیں تباہ کروا دے، حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتی کہ اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کا رہو تو ہمارے لیے بھی دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں، لیکن یہ ظالم قوموں کی روش رہی ہے کہ ان کا یہی الٹا سیدھا سوال ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کی اس بیوقوفی کا جواب دیتے ہوئے کہا انما یأتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، یعنی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یہ نہیں کہ جب میں چاہوں تم پر عذاب آ جائے، تاہم جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے بھیج دے گا تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، اس کا عذاب پھر تم پر آ کر رہے گا، اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، میری خیر خواہی کی جو کوشش ہے وہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اغواء بمعنی اضلال، گمراہ کرنا ہے، یعنی تمہارا کفر و جحود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے، تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے۔
جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہاری خیرخواہی بھی کرنی چاہوں، یعنی ہدایت پر لانے کی کوشش اور زیادہ کروں، تو یہ کوشش بھی اور خیرخواہی بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو، تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وہی تم سب کا پروردگار ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جو ہے جزا دے گا، نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کے برائی کی سزا اللہ رب العالمین دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوا، اور بعض کا خیال ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ جو ہے اس کا ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گڑھا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں اس کا بھی تمہیں پتہ ہے، اس کا وبال تو مجھ پر نہیں تم پر ہی پڑے گا، کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟ اس کے بارے میں بھی تم سوچتے ہو، اس کے بارے میں بھی سوچو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ یہ اس وقت کہا گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کو مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا تو ان پر غم مت کھاؤ، ان پر تم غم نہ کرو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ تو یہاں تک میرے بھائیوں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان ہونے والی بات چیت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اب عذاب کے آنے کی جو ہے تیاری جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ رب العالمین عذاب کس طرح سے بھیجے گا، کس طرح سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات کا اللہ رب العالمین کس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے انتظام کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے حلقے میں ہم پڑھیں گے، جب ہم ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر کشتی میں لوگوں کو سوار کیا، اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ میرے بھائیوں کل کے حلقے میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو بار بار پڑھیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پہ غور کریں، ان پر عمل کریں، اور جو بری قوموں کے اقوال اور افعال اور حجتیں ان سے اللہ ہمیں بتائے، اور جو نیک لوگوں کے اعمال ہیں، نیک لوگوں کی جو نقش قدم ہیں، ان پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔